أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. 12 اگست 1987 بہادر آباد کراچی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب خطاب فرما رہے ہیں. یہ اس بیان کا دوسرا حصہ ہے، تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. کہ جو دین کے حوالے سے مال کھائے وہ عاشق کہلائے، اور جو دین کے لیے جان تک قربان کر دے وہ گستاخ بن جائے. میرے عزیز دوستو، قربانیاں دینے والے قابل فخر ہوا کرتے ہیں، کل بھی آج بھی اور آئندہ بھی. زندہ قوموں کے لیے شہداء ہمیشہ سرمایہ افتخار ہوا کرتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قربانیاں دی اور اس کو اپنی زندگی کی منزل سمجھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے رضاکاروں کی شہادت کی اطلاع پہنچی ہے تو ان کی مظلومیت کا حال سن کر بے قرار ہوئے اور ظالموں کے لیے بد دعا کی. صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، چاہے وہ بدر کے سینے پر شہید ہونے والے ہوں یا احد کے سینے پر شہید ہونے والے ہوں یا دوسرے غزوات و سرایا میں اپنی جانیں دینے والے ہوں، کسی بھی مرحلے پر آپ اسلام کی تاریخ میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے تیار کردہ ان مثالی انسانوں نے کسی شہید کے حوالے سے ماتم کیا. آج ہم سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمیں فخر ہے سیدنا عثمان ابن عفان کے کردار پر. مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ 49 دن تک ان کے گھر کا محاصرہ رہا. 3 دن پانی بند نہیں، 10 دن پانی بند نہیں، کم و بیش 40 دن تک پانی کی بندش رہی. یاد دلایا، مکان کی چھت پہ آ کر مفسدین کو یاد دلاتے ہوئے عثمان ابن عفان نے فرمایا، مجھے پہچانتے ہو؟ میں وہی عثمان ہوں جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر روما خریدنے کے موقع پر فرمایا تھا، کون ہے جو میری امت کے لیے بیر روما خریدے اور اس کے بدلے میں اللہ سے جنت کی صورت میں صلہ پائے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں خریدا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشی ہوئی عثمان، اب تیری ملکیت میں آ گیا ہے وہ کنواں، تو میری امت کے لیے سہولت ہو جائے گی. عرض کیا، نہیں اللہ کے رسول، میں نے خرید کیا ہے لیکن اب وہ میری ملکیت میں نہیں، اب قیامت تک کے لیے وہ آپ کی امت کی ملکیت میں رہے گا، میں اسے وقف کرتا ہوں. فرمایا، آج تم نے یہ صلہ دیا ہے کہ اسی کنویں کا پانی میرے اوپر بند کرتے ہو. جس مسجد کے صحن میں توسیع کے لیے میں نے زمین خرید کر دی، آج اسی مسجد میں تم نے میرے اوپر نماز پڑھنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے. اپنی زندگی کا آخری جمعہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مسجد میں پڑھایا ہے تو سر سے پاؤں تک زخمی ہو کر گھر میں آئے. سبائی تحریک کے وہ آدم خور درندے جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ میں حرم نبوی کو سیاسی اہداف کی بھیٹ چڑھاتے ہوئے مدینہ الرسول پر یلغار کی. یاد رکھنا،
کراچی کے روشن ضمیروں، حرمین شریفین کو سیاسی اہداف کی بھینٹ چڑھانے والے نہ کل ملت کے خیر خواہ تھے نہ آج ملت کے خیر خواہ۔ اگر کسی نے سیاست کرنی ہے تو اس کے لیے اور بہت سے میدان ہیں۔ حرمین شریفین اس لیے نہیں ہیں کہ انہیں سیاسی اہداف کی بھینٹ چڑھائے گا۔ میں بڑی متانت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کل جنہوں نے حرم نبوی کو سیاسی اہداف کی بھینٹ چڑھایا اور نعرہ بازی کرتے ہوئے حرم نبوی میں جنہوں نے یلغار کی، وہ اسلام کے ہمدرد تھے، خیر خواہ تھے۔ ان کی ہمدردی اور خیر خواہی نے یہ گل کھلائے کہ عثمان جیسا شریف اور بے ضرر انسان ذبح کر دیا گیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بظاہر تو عثمان ذبح ہوا ہے، در حقیقت پوری امت ذبح ہو گئی۔ اس دن سے آج تک سکون نہیں۔ عثمان کی خاموشی کے بعد جو طوفان اٹھا ہے وہ طوفان آج تک تھما نہیں۔ وہ تو قرآن کا عاشق تھا، اس نے زندگی کے آخری لمحات بھی قرآن کی تلاوت میں گزار دیے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب گھائل ہو کر گرے ہیں تو قرآن کریم چمڑے کے ورقوں والا بڑی تختی والا قرآن کریم جو سامنے کھلا ہوا تھا اسی میں جا گرے۔ عثمان نے قرآن کو اور قرآن نے عثمان کو سینے سے لگا کر دوستی پکی کر لی، اور عملاً یہ واضح کر دیا کہ عثمان اور قرآن جدا نہیں ہو سکتے۔ کراچی کے روشن ضمیروں، دعوت فکر دیتا ہوں، یہ وفا ہے قرآن کریم کی، قیامت تک یہ وفا جاری رہے گی کہ جن سینوں میں عثمان کا بغض ہوگا قرآن کبھی اس سینے میں نہیں آئے۔ یہ وفا ہے قرآن کریم۔ جس عثمان نے اپنی زندگی کے آخری سانس بھی قرآن کے دامن میں لیے، تو قرآن اس وفا کا جواب وفا سے نہیں دے گا۔ اس سینے میں قرآن کبھی نہیں آئے گا جس سینے میں عثمان کا بغض ہوگا۔ نوحے آئیں گے، قصیدے آئیں گے، مرثیے آئیں گے، قصے کہانیاں آئیں گی، تاریخ کی موشگافیاں آئیں گی، تاریخی مسودات کی عبارات بڑی لفاظی کے ساتھ سنائی جائیں گی، لیکن قرآن اس سینے میں کبھی نہیں آئے گا جس سینے میں عثمان کی محبت کا چراغ روشن نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، حرمین شریفین کو کل بھی منافقین نے سیاسی اہداف کی بھینٹ چڑھایا تھا، اور آج بھی حرم شریف پر تخریب کاری کرنا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، کسی اور کے ہاتھ مضبوط کرنا مقصود ہے۔ اس حج میں جو کچھ ہوا ہے صرف اسرائیل کو خوشی ہوئی ہے اس سے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ روس کی حمایت سے یا کسی اور کی حمایت سے حرم شریف پر یلغار کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا تو یہ بڑے آرام کے ساتھ میں پورے جوش و ہوش کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حرم شریف نہ شاہ فہد کی حفاظت میں ہے، نہ شاہ خالد کی حفاظت میں تھا، نہ شاہ فیصل کی حفاظت میں تھا، بلکہ ان سب کی حفاظت حرم کر رہا ہے۔ بیت اللہ کی وجہ سے یہ سب محفوظ ہے۔ اگر آج بھی کوئی ابرہہ بن کر آگے بڑھا
تو حرم شریف کی حفاظت کرنے والا پوری آب و تاب اور پوری توانائی اور قوت کے ساتھ موجود ہے. مسلمان بھی اتنے ضروری نہیں ہے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے. مسلمانوں کا بھی محتاج نہیں ہے بیت اللہ. وہ چھوٹے چھوٹے پرندے جنہوں نے ابرہہ کے ہاتھیوں کا بھرکس نکالا تھا، ان پرندوں کا تعلق تو ایسا مضبوط ہوا ہے بیت اللہ سے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود نسلاً بعد نسل وہ پرندے آج بھی بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرتے رہے. وہ وادی محصر، مزدلفہ اور منا کے درمیان میں وہ حصہ جہاں پر ابرہہ کے لشکر پر ابابیلوں نے سنگباری کی تھی. سنگباری کیا؟ بم برسائے تھے. اس دور میں ایٹمی ذرات میں اتنی ہلاکت کہاں ہوگی کہ جو ان سنگریزوں نے دکھائی جو پرندوں کی چونچ سے گرے. اور موٹے موٹے ہاتھیوں کو سواروں سمیت عصف معقول بنا دیا. عصف معقول، کھایا ہوا چارہ جیسے ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے ہوتا ہے. جسیم و لہیم ہاتھی عصف معقول بن گئے. پرندوں کا وہ لشکر عین اسی وقت کہ جس وقت ابرہہ کے لشکر پر انہوں نے سنگریزے پھینکے تھے، عین اسی وقت پورے جاہو جلال کے ساتھ وادی محصر پر جمع ہوتا ہے. میں نے جا کے کئی مرتبہ دیکھا. فطرت کا یہ اشارہ ہے کہ آج بھی اگر کچھ لوگ ادھر بڑھیں گے تو پھر یہ لشکر آج بھی موجود ہے. میرے عزیز دوستو، حرم نبوی پر چڑھائی کی، مدینۃ الرسول پر یلغار کر کے آئے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، کم و بیش 40 لاکھ مربع میل کی سلطنت اسلامیہ کے فرمانروا ہیں. مختلف صوبوں کے گورنر مدینہ طیبہ میں حاضر ہیں. انہوں نے اپنی اپنی تجاویز دی. سیدنا عثمان ابن عفان نے سنا. سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا گیا کہ ان کو کچل دیا جائے. حضرت عثمان نے فرمایا میری وجہ سے کسی کا خون نہ بہنے پائے. پھر مدینۃ الرسول میں میں یہ کبھی گوارا نہیں کروں گا کہ اس مقدس شہر کی گلیاں میری وجہ سے انسانی خون سے رنگین ہو جائیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز تھی پھر آپ شام چلیے. حالات پرآشوب ہیں، جب تک کہ حالات اعتدال پر آتے ہیں آپ شام تشریف رکھیں. بڑی عجیب بات ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر شام چلا جاؤں آپ کے ساتھ تو کیا موت نہیں آئے گی؟ پھر ہمیشہ کے لیے موت سے بچ جاؤں گا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امیر المومنین یہ بھی کوئی بات ہے، موت تو ٹھیک وقت پہ آئے گی. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں شام بھی چلا جاؤں تو موت سے نہیں بچ سکتا نا؟ فرمایا نہیں، موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا. فرمایا پھر مدینۃ الرسول کو کیوں چھوڑ دوں؟ ساری زندگی رحمت للعالمین کے قدموں میں گزاری ہے. اب مدینۃ الرسول کو، جوار رسول کو چھوڑ کر شام چلا جاؤں یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا. میری وجہ سے کسی کو قتل کیا جائے اور خون بہے یہ بھی میں گوارا نہیں کرتا. اللہ کے سپرد کر دو مجھے، دیکھو میرا رب کیا کرتا ہے. 40 دن جس شخص پہ پانی کی بندش ہوئی، آب و دانہ نہیں جانے دیا گیا جس کے گھر میں، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، امن و سلامتی کا دامن تھامے ہوئے، شر پسندوں کی تخریبی کارروائیوں کو دیکھنے کے باوجود مدینۃ الرسول کو فتنہ و فساد سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی. منافقین نے کہا خلافت چھوڑ دیجئے،
عثمان ابن عفان نے فرمایا خلافت میری چیز نہیں، یہ امانت ہے رحمت للعالمین کی۔ صدیق اکبر نے اسے نبھایا، فاروق اعظم نے اسے نبھایا، اب یہ امانت میرے پاس آئی ہے، اگر میں یہ امانت منافقین کے حوالے کر دوں تو خیانت ہوگی، اپنی جان بچانے کے لیے اس امانت میں خیانت نہیں ہونے دوں گا، جان دے دوں گا لیکن خلافت کو منافقین کے حوالے نہیں ہونے دوں گا۔ میں آج بلا مبالغہ یہ بات کہتا ہوں، عثمان ابن عفان اگر اپنی جان بچانے کے لیے خلافت اسلامیہ منافقین کے حوالے کر دیتے، آج ہمارے پاس نہ سنت ہوتی، نہ ہمارے پاس قرآن کریم ہوتا، نہ حدیث کا یہ سرمایہ ہوتا جو آج ہمارے فکر و نظر کی رہنمائی کر رہا ہے۔ عثمان نے جان دے کر ان تمام امانتوں کی لاج رکھی۔ اسلام کا محافظ تو اللہ ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا، لیکن اگر کسی کی جان دینے سے اسلام بچ سکتا ہے تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس نقطۂ نظر سے بلند و بالا ہے۔ خاموشی کے ساتھ رات کے سناٹے میں جنت البقیع میں سو گئے۔ میں کہا کرتا ہوں مدینہ کی گلیوں سے رات کے تاریک سناٹے میں عثمان ابن عفان کی جب میت گزری ہوگی، نہ معلوم کیفیت کیا ہوگی اس وقت۔ بزبان حال سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ والوں کا شکریہ ادا کر رہے ہوں گے کہ خوب صلہ دیا ہے میری وفاؤں کا۔ آج عزیز دوستو دو نقطۂ نظر کام کر رہے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ صاحب دنیا چھوڑ دینی چاہیے، یہ تاجر لوگ، یہ ملونر، یہ جو دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ نہیں، سب کچھ یہ دنیا ہے، دوزخ بھی یہی ہے، جنت بھی یہی ہے، سمیٹ لو۔ اسلام ان دونوں میں اعتدال دیکھنا چاہتا ہے، ترک دنیا بھی نہیں کرنے دیتا اور فرعون بھی نہیں بننے دیتا، نمرود اور قارون بھی نہیں بننے دیتا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آج کا تاجر اگر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو سامنے رکھے تو ملوں میں کام کرنے والا مزدور، کھیتوں میں محنت کرنے والا کسان، سڑکوں پہ پتھر کوٹنے والے مزدور، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ منافرت کے دلدل سے نکل سکتے ہیں۔ اگر عصر حاضر کا دولت مند طبقہ، تاجر طبقہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روش کو اپنا لے اور ان کے تمول کو معیار بنائے، ان کی خوشحالی کو سامنے رکھے، تو وہ زیر دستوں کی ہمدردیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب زیر دست زبردست کو دیکھتے ہیں کہ اس کی راتیں روشن ہیں اور اس کے دن بھی سیاہ، اس کو کہا جاتا ہے کہ تیرا مقدر یہ ہے کہ پسینہ خشک نہ ہو اور ہمارا مقدر یہ ہے کہ پسینہ آئے نہیں۔ تیرا مقدر یہ ہے کہ تو نانے جویں کو ترستا ہوا بلک بلک کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے، اور ہمارا مقدر یہ ہے کہ ہماری اولاد ہنی مون منانے کے لیے جب یورپ جائے تو یورپین لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں کہ یہ شہزادے کہاں سے آ گئے۔ یہ تقدیر ہرگز نہیں ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بے شک بہت بڑے تاجر تھے، لیکن ان کا تمول، ان کی ثروت، ان کی خوشحالی، ان کی دولت، ان کا مال تجارت اللہ کے بندوں کے کام آئے۔ انہوں نے لوگوں کے آنسو اپنے دامن میں بھر لیے اور اپنی مسکراہٹیں اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دی۔ میں کہا کرتا ہوں زمانہ اسلام میں تو عثمان ابن عفان کی سخاوت ایک ابر کرم بن کر برستی رہی، لیکن زمانہ اسلام سے پہلے بھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا
کہ سب سے بڑا دسترخوان قریش میں عثمان ابن عفان کا ہوا کرتا تھا، جس میں اپنے پرائے عربی عجمی کالے گورے سب کھانا کھاتے تھے، اور مقبولیت و محبوبیت کا یہ عالم تھا کہ بچے مائیں جب اپنے بچوں کو سلاتی اور لوریاں دیتی تو یہ کہہ کر کے میرے لال سو جاؤ، میں تجھ سے اس طرح محبت کرتی ہوں جیسے قریش عثمان ابن عفان سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیانت نہیں کی۔ منافقین کے یہ الزامات جھوٹے تھے، وہ لوگ کذاب تھے جنہوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خیانت کا الزام لگایا ہے۔ خیانت اور جنت کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، خیانت اور جنت جمع ہو سکتے؟ خائن کبھی جنتی نہیں ہو سکتا، خائن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور عثمان ابن عفان کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، خواب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جیتے جاگتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کسی جنتی کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا، عرض کیا ہاں اللہ کے رسول ہم سب چاہتے ہیں۔ فرمایا تم میں سے جو شخص کسی جنتی کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عثمان، وہ عثمان کو دیکھ لے۔ میں کہتا ہوں کہ عثمان جنتی۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اس وقت چونکہ عثمان کے اعمال جنتیوں والے تھے اس لیے حضور نے فرمایا کہ عثمان جنتی ہے، بعد میں چونکہ وہ نہ رہے تو پھر وہ کیفیت بھی بدل گئی۔ نہیں دوستو، یہ رگے گل سے بلبل کے پر نہ باندھو۔ جب اللہ کا رسول کسی کو جنتی کہتا ہے تو اس بشارت کا تعلق انجام سے ہوتا ہے، آغاز سے نہیں۔ جنت موت کے بعد ملتی ہے یا پہلے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے، تو کیا مطلب کہ اس کا انجام جنتیوں والے اعمال پہ ہوگا۔ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ نہیں، وہ بدل گیا تھا۔ تاریخ کے انبار لگائیے، اتنا بڑا انبار لگائیے کہ تاریخ کا لٹریچر آسمان کو چھونے لگے، ہم اس عظیم لٹریچر کو ٹھکرا دیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں شبہ نہیں لائیں گے، شک نہیں لائیں گے۔ عثمان یقینی جنتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زندگی میں یہ بشارت دی۔ اسلام دین اعتدال ہے، توازن دیکھنا چاہتا ہے زندگی میں۔ آپ دور خلافت راشدہ کو معیار بنا کر یہاں اسلام کی منصفانہ معیشت کا قیام عمل میں لائیے، انشاءاللہ نفرتیں ختم ہوں گی۔ یہ نفرتیں کہاں سے آئی ہیں؟ قوموں میں نفرت، مختلف علاقوں سے نسبت رکھنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف لباس پہننے والے۔ آج سے 40 سال پہلے ان سب کی منزل ایک تھی اور آج ان سب کی منزل جدا جدا ہو گئی ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ کیوں؟ یہ ہمارے مہاجر بھائی اپنے بچے، اپنا وطن، اپنی زمین، اپنی جائیدادیں، اپنی برادریاں چھوڑ کر یہاں آئے تھے اس لیے کہ آپ کی گالیاں سنیں، آپ سے روٹی مانگنے آئے تھے۔ میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں رہنے والے مسلمان بھوک سے نہیں مر گئے۔ جھوٹ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنا ایمان بھی بچا رکھا ہے، اپنا دین بھی بچا رکھا ہے، اور جہاں تک میرا مشاہدہ ہے ہندوؤں سے اچھا کھاتے ہیں وہ۔ قربانی کی عید پر گائیں ذبح ہوتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک ذبح ہوتی ہیں۔ مجھے ڈابیل میں
حضرت مولانا بزرگ سعید صاحب اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، جامعہ اسلامیہ ڈابیل عظیم الشان ادارہ ہے بڑے صغیر میں دارالعلوم دیوبند کے بعد. انہوں نے فرمایا کہ چھوٹی سی بستی ہے سملر، جہاں وہ جامعہ اسلامیہ ڈابیل ہے، درجنوں گائیں ذبح ہو جاتی ہیں، کوئی خطرہ نہیں. جھگڑے تو یہاں بھی ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن جس مصیبت سے ہم دو چار ہو گئے ہیں وہاں کے مسلمان ان مصائب سے بچے ہوئے. وہاں اگر کوئی مارتا ہے تو ہندو کسی مسلمان کو مارتا ہے، وہاں اگر گولی چلتی ہے تو کسی سکھ کی مسلمان کے خلاف چلتی ہے. لیکن یہ منظر وہاں نہیں ہے کہ مسلمان کے بچے کو اٹھا کے آگ میں پھینک دے، مسلمان کے گھر کو آگ لگا دے. یہ بات نہیں. میرے عزیز دوستو، کہا تو یہ گیا تھا کہ آؤ قرآن و سنت کے قانون کی بالادستی ہوگی، لعنت بھیجو انگریز کے قانون پر، لعنت بھیجو ہندو کے تمدن پر. ہم نے کہا سبحان اللہ، اس سے بڑی اچھی بات کون سی ہو. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے. لیکن بابا ساجی بڑی عجیب باتیں کر جاتا ہے کبھی کبھی. انہوں نے ایک مکار بوڑھے کی کہانی سنائی ہے، غالباً گلستان میں. فرمایا شنیدم گوش پندیرا بزرگے رہانی از دہان و دست گرگے. میں نے سنا کہ بھیڑیے کے منہ سے ایک مکار نے بکرے کو چھڑایا، یہ کہتے ہوئے کہ دشمن کے منہ میں آ گئے ہو، یہ تو تمہیں کھا جائے گا. میں لیڈر بنتا ہوں، تم ہاتھ پاؤں چلاؤ، میں ہوں تمہارا دوست، ادھر آؤ، تمہیں چارہ ملے گا، سلامتی ملے گی. بکرا بیچارہ بھی اس کی باتوں میں آ گیا، ہاتھ پاؤں مارے. اس نے ڈنڈا دکھایا، بھیڑیے نے پھینک دیا، یہ بکرے کو اٹھا کے گھر لایا. زخم ہے اس کے جسم پر، پانی پلائے، زخم بھی صاف کیے. لیکن شبانگاہ کارد بر حلقش بمالی، شام ہوئی تو اس کے سامنے خنجر تیز کرنے لگا. بکرے نے دیکھا چھری تیز ہو رہی ہے. اس نے سوچا شاید غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا میرے یار کا، یہ چھری تیز کر کے ابھی جائے گا اور بھیڑیے پہ حملہ کرے گا جس نے مجھے زخمی کیا ہے. لیکن وہ چھری تیز تو کسی اور کے لیے ہو رہی تھی. شبانگاہ کارد برحل کشب مالی، زمانے گوس فندزوے بنا لی کہ از چنگال گرگم در بودی، چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی. بکرے کو لٹا کر اس نے وہی چھری اس کے گلے پہ پھیر دی. اس مظلوم کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا ظالم تو اس بھیڑیا سے بھی بڑا بھیڑیا ثابت ہوا. وہ تو مجھے کھا جاتا دشمن بن کر، لیکن خدا تجھے سمجھے کہ تو نے مجھے لوٹ لیا دوست بن کر. اور دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر، دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر کہ دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا.
آج 40 سال گزرنے کے بعد ہم دھماکوں کی یلغار میں ہیں، نفرتوں کا سیلاب ہے چاروں طرف، ہاجر کا مسئلہ ہے، کہیں سندھی پنجابی کا مسئلہ ہے۔ 40 سال پہلے ہماری منزل ایک تھی، آج ہماری منزلیں جدا ہے۔ پٹھانوں کی اپنی منزل ہے، مہاجروں کی اپنی منزل ہے، پنجابیوں کی اپنی منزل ہے، سندھیوں کی اپنی منزل ہے۔ میرا خیال میں کشمیری بھائی ابھی چپ ہیں، یہ میرے پیچھے قومی کشمیر کی اسمبلی کے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، سردار محمد زمان خان صاحب۔ یہ گزشتہ جولائی میں راولا کوٹ کی کانفرنس میں تشریف لائے تھے۔ میرا بہت پرانا تعلق ہے کشمیر سے، میں کہا کرتا ہوں کشمیر کو کشمیریوں نے اتنا نہیں دیکھا جتنا میں نے دیکھا جی۔ اگر میں سردار صاحب سے پوچھوں، وہاں کے ایم ایل اے ہیں، اگر ان سے پوچھوں کہ آپ نے محمدن گلی دیکھی ہے، کنٹھی پیر دیکھا، اگر ان سے پوچھوں تو شاید یہ بھی گھبرانے لگے۔ ڈھلی، چھتر، باغ، پیر کنٹھی، محمدن گلی، درہ حاجی پیر، ہاں جی وہاں جانا ہوا۔ جب یہ 74 میں تاریخ ختم نبوت چلا رہے تھے سردار محمد ایوب خان صاحب نے، کیونکہ یہ ابتدا انہی کی طرف سے ہوئی تھی کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں انہوں نے قادیانیت کے سلسلے میں ایک قرارداد پیش کی تھی جس کو آزاد کشمیر اسمبلی نے ایکسپٹ کیا تھا، اور پھر اس کی تقلید پاکستان نے کی۔ اس وقت سردار محمد ایوب خان صاحب، مولانا محمد یوسف خان صاحب اور دوسرے زعماء جو ہیں وہ میرے ساتھ تو وہاں کانفرنس میں تشریف لائے ہوئے تھے، آج یہاں بھی تشریف رکھتے ہیں۔ تو کشمیر کے مسلمان ابھی تک، اب میں جب گیا ہوں مظفر آباد، راولا کوٹ، پلندری، عباس پور، میں نے ان سے پوچھا کشمیر کے مسلمانوں سے کہ تمہاری منزل کیا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کا جواب بڑا ایمان افروز تھا کہ ہماری منزل آج بھی وہی ہے جو آج سے 40 سال 50 سال پہلے تھی۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم سب کی بقاء و نجات اسلام میں ہے۔ خدا نخواستہ اگر اس ہدف سے ہم چوک گئے، ہمیں نہ امریکہ بچا سکتا ہے نہ روس، نہ ہمیں بلوچ ہونا بچائے گا نہ پٹھان ہونا، نہ ہمیں پنجابی ہونا بچائے گا نہ سندھی۔ ہماری نجات صرف اسلام میں ہے، اور اسلام میں یہ بت توڑے ہیں اسلام میں۔ حضرت دانیال علیہ السلام جب جیل میں تھے، انہوں نے بھی بڑا سمجھایا تھا، بنی اسرائیل کو سمجھ میں نہیں آئی، ان کے بعد تو پھر بلڈوزر چلا۔ فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها۔ قرآن کریم تو کلام فطرت ہے، اس نے تو سارے نقشے دکھا دیے۔ آج آپ کہتے ہیں، اخبار لکھتے ہیں، پرخچے اڑ گئے، بم پھٹا، انسانی گوشت کے لوٹے بجلی کی تاروں میں لٹک رہے تھے۔ ان کو حیرت ہوتی ہے، لیکن ہلاک ہونے والی اللہ کی نافرمان قومیں پہلے بھی اسی طرح ہوا کرتی، خدا سے بغاوت کرنے والی قومیں۔ مجھے آپ بتائیے، کراچی کے روشن ضمیروں، جس ملک میں اسلام کا نام لے لے کر بے حیائی کو فروغ ملے، زنا کے اڈے آباد ہوں، مسجدوں میں 80 سال 90 سال کے بوڑھے اور نوجوان جہاں پہنچتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، میں اس سلسلے میں کیا کہوں۔ نوجوانوں کو تباہ کرنے کے لیے ریڈیو اور ٹی وی دن رات محنت کر رہے ہیں بیچارے، دن رات، اور اسلام کے نام پر، اسلام کے نام پر۔
قرآن پاک نے فرمایا بخت نصر اللہ کا عذاب بن کر آیا، اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی اس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ ایک دن بخت نصر نے خواب دیکھا، دربار میں جو اس کے تھے نا درباری ملا، وہ بڑے بڑے سائز والے، بڑے بڑے جبوں والے، ہر دور میں ہوا کرتے ہیں یہ تبرکات۔ جی روشن چہرے سیاہ دل، روشن چہرے سیاہ دل۔ بخت نصر نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی کیا خواب دیکھا ہے آپ نے؟ اس نے کہا یہ تو میں بھول گیا ہوں، بس تم تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا جب خواب آپ نہیں بتائیں گے تو ہم تعبیر کیسے بتائیں گے؟ ہم تو اس خواب کی تعبیر بتائیں گے جو سنیں گے۔ اس نے کہا یہ میں نے تمہیں اسی دن کے لیے پالا ہے، یہ جو میں تمہیں وظائف دیتا ہوں، سونے کا چمچ تمہارے منہ میں ڈال رکھا ہے اسی لیے تو کہ اگر ایسا کوئی مرحلہ آ جائے تو تم تعبیر بتاؤ گے۔ میں اگر خواب بتا دوں اور اس کی تعبیر تم بتاؤ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ خواب میں نے دیکھا ہے وہ مجھے بھول گیا ہے، تعبیر چاہتا ہوں، 3 دن کی مہلت ہے، اگر 3 دن میں تم نے تعبیر نہ بتائی تو تم سب کو اڑا دوں گا۔ پوری مملکت میں یہ بات پھیل گئی کہ درباریوں کی خیر نہیں۔ رفتہ رفتہ یہ خبر جیل میں پہنچی۔ جیل کا سپرنٹینڈنٹ حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس پہنچا، اس نے یہ ساری صورتحال بتائی کہ دربار میں کھانے والے جو پلے ہوئے بلڈوزر بیٹھے ہیں ان کی خیریت نہیں ہے، 3 دن کے بعد اڑ جائیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا بات کیا ہے؟ اس نے کہا بخت نصر نے خواب دیکھا ہے، وہ تعبیر نہیں بتا سکے۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا پیغام بھیجو، بخت نصر کو کہو میں تعبیر جانتا ہوں، اللہ کا پیغمبر، اگر مجھے بلا لے تو میں تعبیر بتاؤں۔ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے کہا سچ کہتے ہو؟ کہیں میرا بھرکس نہ نکال دینا، میں جا کے ان کو کہوں اور آپ پھر بتائیں نہیں تو پٹائی نہ ہو جائے کہیں میری مفت میں۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا تم بے فکر رہو، ان سے کہہ دو۔ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے بخت نصر کو اطلاع دی کہ یہاں سجن میں جو ایک روشن ضمیر قید ہے وہ کہتا ہے میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، اگر تم اس کو بلا لو تو وہ تمہارے خواب کی تعبیر بتائیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بلا لیے گئے۔ بخت نصر نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، تعبیر بتائیے۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا مجسمہ ہے، بہت بڑا بت ہے، اتنا بڑا بت ہے کہ اس کا سر آسمان سے لگ رہا ہے، پاؤں زمین سے، اور اس کا سر سونے کا ہے، اس کا چہرہ چاندی کا، سینہ چاندی کا ہے، اس کی آنکھیں ہیروں کی ہیں، اس کے گھٹنے لوہے کے ہیں، اس کا پیٹ پیتل کا ہے، اور یہ مختلف رنگتوں کی دھاتوں سے بنا ہوا وہ بت ہے۔ پھر تم نے دیکھا کہ ایک ایسا بھاری اور وزنی پتھر گرا کہ وہ بت پاش پاش ہو گیا، اور وہ پتھر اتنا وسیع تھا کہ زمین و آسمان میں سما گیا، اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ بخت نصر چونک گیا، کہنے لگا ہاں بالکل صحیح ہے، یہی خواب تو یہی تھا، اب تعبیر بتائیے۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہوس نے بت تراشے ہیں قومیتوں کے، قومیتوں کا بت جس کے بل بوتے پر تم بھی حکومت کر رہے ہو، یہ بہت بڑا ہو چکا ہے۔ اس میں کچھ قومیں زرد ہیں جن کی نسبت سونے سے ہے، وہ سر نظر آیا تمہیں۔ کچھ قومیں سفید ہیں جن کے چمڑے سفید رنگ کے ہیں، وہ چاندی کی شکل میں نظر آئے، کچھ تانبے کی شکل میں نظر آئے، کچھ پیتل کی شکل میں نظر آئے، کچھ سیافان ہیں جو لوہے کی صورت میں نظر آئے۔
یہ بت ہے ان قریب بتان رنگ و پو کو ڈھا کر انسانی عظمت کا علم بردار آنے والا ہے، جس کا پیغام اور جس کا موقف رنگ، نسل، زبان اور علاقائی منافرت کی بنیاد پر بنائے گئے اس بت خانے کو تہس نہس کرے گا اور اس کا پیغام پوری دنیا پہ چھا جائے گا، انسانی اخوت کا، انسانی مساوات کا۔ کلکم بنو آدم وآدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت دی حضرت داعیہ علیہ السلام نے کہ اسلام ایک ایسی ٹھوس اور فیصلہ کن قوت بن کر آنے والا ہے کہ پھر پوری دنیا میں اسی مساوات اور اخوت کا پیغام گونجے گا۔ اسلام اس بت کو پاش پاش کرے گا جو تم نے بنا رکھا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جن بتوں کو اسلام نے پاش پاش کیا تھا آج وہ بت پھر طرح سے جا رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں اپنی گفتگو کا اختتام اس پر کرتا ہوں۔ خدا کے لیے اپنے دل سے نفرتوں کے یہ معیار ختم کیجیے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ مسلمانوں میں کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے علاقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر۔ یاد رکھیے اسلام نے برادری کا جو معیار قائم کیا ہے اس معیار پر اگر حبشے کا بلال فٹ ہو جائے، اس معیار پر اگر روم کا سہیل پورا اترے تو مسلم برادری میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس معیار پر ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ، قریش سے تعلق رکھنے والے سردار ابو جہل و ابو لہب اگر اس معیار پر پورے نہ اترے تو مسلم برادری میں شامل نہیں ہو سکتے۔ خدا را اسلام کے اس معیار کو بدلنے کی کوشش نہ کیجیے ورنہ انجام عبرتناک ہوگا۔ آپ پوچھ کر نہیں لگتی کسی سے، اور نہ وہ نام پوچھتی ہے کہ آپ کا کیا نام ہے، میں آپ کو لگوں کہ نہ لگوں۔ جب آگ لگتی ہے تو پھر سب اس میں لپیٹ میں آتے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کے ذمہ داروں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ آزادی کی یاد مناتے ہوئے دور خلافت راشدہ کو معیار بنا کر قرآن و سنت کے آئین کی بالادستی کا اعلان کریں۔ کل کا انشاءاللہ پروگرام نزد فردوس مسجد، مہاجر کیمپ، سعید آباد، چاندنی چوک، سعید آباد میں ہوگا انشاءاللہ بعد نماز عشاء۔ اور مولانا لطف اللہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ عجیب بات ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں، آج میں نے سنا ہے، بہت دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ یہ دیوبند سے انڈیا میں ہونے والے میرے بیانات کو تباہ کرا کر بھیجا گیا ہے۔ پڑھے لکھے حضرات اس میں دلائل و براہین کا انشاءاللہ بہت کچھ ذخیرہ پائیں گے۔ دعا کے بعد یہ بھی آپ لے سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی کے امیر محترم عزیزی سید محمد بنوری شاہ صاحب کی طرف سے یہ ایک قرارداد آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کو ہر طبقہ خیال کے لوگ جو ہیں اسی طرح پر نبھائیں اور اس کو منائیں جس طرح کے محرم الحرام کے تقاضے ہیں۔ ماہ محرم الحرام اسلام میں عظمتوں والا مہینہ ہے۔ محرم الحرام میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ محرم الحرام میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ گلزار بنائی گئی. محرم الحرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی استبداد پر فتح حاصل ہوئی. سب سے پہلی بارش روئے زمین پر محرم الحرام میں نازل ہوئی. اسی طرح پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے محرم الحرام میں ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محرم الحرام میں ہوئی. محرم الحرام کی یکم تاریخ کو ایک مجوسی اسلام دشمن کردار کے بربریت کا نشانہ بن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سبائی منافقین کی تیغ ستم کا نشانہ بن کر شہید ہوئے، اور راہی خلد بری ہو کر دائمی زندگی سے ہمکنار ہوئے. محرم الحرام فرزندان اسلام کے لیے بڑی عظمت والا مہینہ ہے. ہم اس اجلاس کے حوالے سے بھی اور انشاءاللہ آئندہ اجلاسوں کے حوالے سے بھی اپنے دوستوں سے، مسلمان بھائیوں سے یہی کہیں گے کہ اس ماہ محترم کو آپ سب مل جل کر اسی انداز میں گزاریں جس کا تقاضا ہے اس ماہ محرم کی عظمت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ثبتنا على صراط المستقیم. اللهم زينا بزینۃ الاسلام واجعلنا هداة مهتدین. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں الہ العالمین ان کی دستگیری فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. الہ العالمین انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کے جان مال کی حفاظت فرما. اے اللہ پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما. الہ العالمین پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا منصفانہ طرز زندگی عطا فرما. اے اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. دینی مراکز کو، مشاغل کو ترقی اور فروغ عطا فرما. اے اللہ ملت اسلامیہ کو تحفظ ختم نبوت کے پروگرام میں کامیابی نصیب فرما. اے اللہ دعوت و تبلیغ کے مشن پر مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریک کو، الیاسی لشکر کے سپاہیوں کو اے اللہ کامیابی نصیب فرما. آج محمد الیاس کی تحریک اسلام کی نمائندہ تحریک بن کر پوری دنیا میں الا اللہ کا پرچم لہرا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس تحریک کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے اے اللہ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کو کامیابی نصیب فرما. سپاہ فاروق اعظم کو، نوجوانوں کو، فاروق اعظم کے رضاکاروں کو اے اللہ اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. آپ تمام دوستوں کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی. رات کے 1 بجے سے بھی زیادہ ہو رہا ہے. آپ جس انہماک اور عقیدت کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے. یہاں کے جن احباب نے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے رضاکاروں کو اللہ اس سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ملک و ملت کی تعمیر کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اسی چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائند آباد. صدق اللہ مولانا العظیم.